السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کئی خبریں سننے والے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ امید پورٹل پر اتنے کم رجسٹریشن، کون ہے ذمہ دار؟ ہندوستان کی 8 لاکھ وفد املاک میں سے صرف تقریباً 27% امید پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں۔ کرناٹک میں سب سے زیادہ رجسٹریشن 81% ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ اتر پردیش شیعہ اور سنی بورڈ کے تحت سب سے زیادہ وقف املاک ہونے کے باوجود بھی ترتیب صرف 5% اور 11% نئے اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ پورٹل پر جمع کی گئی 5.25 لاکھ درخواستوں میں سے 10,872 کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ پورٹل کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کرناٹک میں سب سے زیادہ مکمل شدہ رجسٹریشنز 81% ریکارڈ کیے گئے، اس کے بعد جموں کشمیر میں 77%، پنجاب میں 90% اور گجرات میں 61% شامل ہیں۔ اتر پردیش میں شیعہ وقف بورڈ نے صرف 5% رجسٹریشن کا انتظام کیا ہے، جبکہ سنی وقف بورڈ نے 12,982 یعنی 11% مکمل کیا۔ بہار کے علاوہ یوپی واحد ریاست ہے جہاں دونوں فرقوں کے لیے الگ الگ وقف بورڈ ہیں۔ مہاراشٹر نے 48% میں سے 17,971 جائیدادیں رجسٹرڈ کی۔ وزارت نے کہا کہ آخری گنتی میں رفتار میں نمایاں طور پر تیزی آئی جیسے ہی ڈیڈ لائن قریب آئی، جیسا کہ کرناٹک پہلی ریاست بن گئی جس نے اپنی تمام وقف املاک کو یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ پر ڈیجیٹل طور پر اپلوڈ کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بدھ کے روز حکومت کے امید پورٹل کے بار بار کریش ہونے اور سست کام کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے اقلیتی امور کے وزیر مملکت کے ساتھ ایک فوری میٹنگ طلب کی، جس سے وقف املاک کے ریکارڈ اپلوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وقف بورڈ کے عہدیدار اب اپنے متعلقہ ٹریبونل میں توسیع کی درخواستیں دائر کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں کل 8.8 لاکھ وقف املاک ہیں۔ اتر پردیش 2.4 لاکھ سنی اور شیعہ جائیدادوں کے ساتھ سب سے زیادہ حصہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد مغربی بنگال 80,480، پنجاب 75,511، تمل ناڈو 66,092 اور کرناٹک 65,242 ان کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال لوگوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کون لے گا، اس لیے کہ کریڈٹ لینے میں سب آگے رہتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ اگر بورڈ نے 4 ماہ بائیکاٹ میں نہ گزارے ہوتے تو شاید صورتحال زیادہ بہتر ہوتی۔ وہیں دوسری جانب ایک اور مسلم لڑکی ہو گئی مرتد، ہندو سے کی شادی۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری کی رہنے والی نور جہاں نام کی ایک لڑکی نے ہندو مذہب اختیار کر کے اپنے عاشق سے شادی کر لی۔ اس نے اپنا نام بدل کر پونم رکھ لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس کی ملاقات بریلی کے رہنے والے دھرم پال سے دہلی میں کھلونوں کی فیکٹری میں کام کرنے کے دوران ہوئی۔ پونم یعنی سابقہ نام نور جہاں نے بتایا کہ وہ دونوں دہلی کے منڈیر میں کھلونوں کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور وہاں کرائے کے کمروں میں رہتے تھے۔ پہلے اس کی دھرم پال کے ساتھ دوستی ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے کو پچھلے 5 برسوں سے جانتے تھے اور 7 یا 8 ماہ سے دہلی میں لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ عدالت میں جمع کرائے گئے حلف نامے میں پونم سابقہ نام نور جہاں نے کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہندو دھرم قبول کیا اور ایسا کرنے کے لیے اس پر کسی دباؤ میں نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے اپنے سابقہ مسلم شوہر سے طلاق ہو چکی ہے اور وہ حجاب یا برقع پہننا پسند نہیں کرتی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے 5 برسوں سے بھگوان رام کو مانتی ہیں، مندروں میں جاتی ہیں اور ان کی پوجا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کے گھر والے اسے اکثر ڈانٹتے رہتے تھے۔ پونم نے انکشاف کیا کہ اس کے والد کا نام آصف علی ہے اور وہ 6 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ دھرم پال کے ساتھ اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں اور اس نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے۔ بریلی پہنچ کر پنڈت کے شکھرندن نے ہندو مذہب کے مطابق اس کا مذہب تبدیل کیا۔ مذہب کی تبدیلی کے بعد اس کا نیا نام پونم رکھ دیا گیا۔ بعد ازاں ہندو مذہب کے رسوم و رواج کے مطابق ایک مندر میں پونم اور اس کے عاشق نے شادی کر لی۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا موقف یا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ آخر میں اس رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ آخر مغربی بنگال میں رکھا گیا نئی بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں کون؟ مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے علاقے کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس مسجد کو ٹی ایم سی سے معطل کیے گئے رکن اسمبلی ہمایوں کبیر بنانے جا رہے ہیں۔
بابری مسجد کی بنیاد جس جگہ رکھی گئی ہے اسے ریجی نگر میں چتیانی کہتے ہیں۔ ابھی 7 کٹھا زمین پر بنیاد رکھی جا رہی ہے، بعد میں پاس میں ہی 25 بیگھہ زمین پر مسجد بنائی جائے گی۔ حالانکہ ابھی مسجد کا کوئی بلو پرنٹ تیار نہیں ہوا ہے، اس میں 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ جس جگہ قرآن شریف پڑھی جائے گی وہ ریجی نگر کے مرادی گھی علاقے میں ہے۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، لیکن صرف 5000 لوگ ہی آئے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کے شاہی بریانی کے پیکٹ آرڈر کیے گئے تھے۔ سنگ بنیاد خود رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ساتھ ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اسٹیج پر موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکان تھی۔ ہمایوں کبیر کا کہنا تھا کہ میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہا ہوں۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمایوں کبیر نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ جیسے ہی ہم نے بابری مسجد بنانے کی پہل کی، ایک گروپ رام مندر بنانے چلا گیا، ہم نے انہیں نہیں روکا۔ میرے سر پر 1 کروڑ روپے کا انعام ہے۔ اگر کوئی یہی سوچتا ہے کہ وہ اتر پردیش یا مدھیہ پردیش سے آئے گا اور کہے گا کہ اینٹیں بجا دے گا، تو میں کہتا ہوں کہ تم ہمایوں کا بال بھی باقا نہیں کر پاؤں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں 22 تاریخ کو بہرام پور ٹیکسٹائل چوراہے پر نئی پارٹی کا اعلان کروں گا۔ آج میں سیاست پر بات نہیں کروں گا۔ بابری مسجد بنے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مسلمانوں کے وقار کی لڑائی ہے۔ ہمایوں کبیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بابری مسجد کے آس پاس صرف مسجد ہی نہیں، اسپتال، اسکول، ہیلی پیڈ، پارک، ہوٹل سب کچھ بنے گا۔ کل بجٹ 300 کروڑ روپے ہے۔ وہیں دوسری جانب اویسی کی فیک ویڈیو وائرل، مقدمہ درج۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے AI یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی اور سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی بیرسٹر اسدالدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی ویڈیو کے معاملے میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ شکایت مجلس اتحاد المسلمین کے سوشل میڈیا ایڈمنسٹر محمد عرفان نے BNS اور IT ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت درج کروائی۔ اس سلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، جنہوں نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ اویسی، رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس اتحاد المسلمین کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے BNS اور IT ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔